وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، آج کے مجلس پاک سلطان الاولیاء قندیل سمدانی محبوب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ممبرا کی سرزمین پر میں آپ کے سامنے حاضر رہا اور جلسہ بھی تھا غوث پاک کا۔ پھر سال بھر کے بعد برابر یہی ایام ہے، زمین تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے، لیکن ممبر پر موجود علماء بھی وہی تقریباً مجھے نظر آتے ہیں، اور سامنے کے چہرے بھی پہچانے نظر آتے ہیں، اور جلسہ بھی وہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ سال بھر گزر گیا ممبرا میں خطاب کر کے آپ کے پاس سے رخصت ہوا، بیچ میرا آنا جانا نہ سکا، لیکن اس 1 سال بھر کی مدت میں ممبرا والے میں سے کوئی ایک بات بھی بتا دے، کیا کوئی میرے پچھلے بیان سے آج بیان کرنے کے بیچ کا جو سال گزرا ہے کوئی فساد ہوا ہے، یا کوئی کرفیو لگ گئی ہے، یا کوئی فتنہ ہو گیا ہے، یا لوگوں میں کوئی بھڑکنے والے معاملات ہوئے، کسی کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں یہ بات خاص طور پر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہہ رہا ہوں جن کو ہمارا نام لے کر کے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ جلسہ ہوتا ہی ان کے ہاتھ پیر الگ انداز میں رکھتے ہیں، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی آئے گا، بھڑکائے گا، اور ممبرا میں کوئی آگ لگ جائے گا۔ یہاں سال بھر پہلے کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، سال بھر پہلے بھی اسی جگہ سے خطاب ہوا اور آج پھر خطاب کرتا ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں کچے کان نہ رکھیں، اچھی رپورٹ لیا کریں، اچھی رپورٹ لیا کریں۔ ہم غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں، ہم فتنہ و فساد مچانے یا آتنک اور دہشت پھیلانے نہیں آتے۔ ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ خفیہ سرنگوں میں نہیں کھلے میدان میں بولتے ہیں۔ ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی، ڈھکی چھپی پلاننگ نہیں ہوتی۔ غوث پاک کے دربار کے کتے ہیں، کھلے عام بول رہے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد وقت اپنے وقت کے عبقری عالم دین ہے، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر اپنی نسبت پر یہ فخر بھی کرتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ارے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہم ہندوستان میں ہیں، غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن صاحب کسی کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھونکے کے نہیں، پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کتے کا کام ہی ہے، وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے۔ ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی، ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے؟ بات صرف اتنی ہے
کہ اسٹیج ادھر بھی لگتے ادھر بھی لگتے، آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں، آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آباء و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربان، ان کے ہی غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے، اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا بہترین فارمولہ دیا ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا، جو خوف کھایا کرتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو جو ہے عبد مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں، کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا، میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی ہے کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے کسی کا پالا ہوا ہے، پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا۔ غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے، لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم دھکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کیوں دبے جس پہ حمایت نہ ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی طرح گرامی وقار آج سلطان الاولیاء غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ کرامت ایسا معقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ ہے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں، اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے۔ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی۔ آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے، سنو اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا۔ اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دے اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزوں یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے،
میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھائی. دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے. اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے. جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص ہتھیار ہے. آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت ہے. کرامت سنتے بھی آئے، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے. لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹر اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر. کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی. واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے. ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کا ہلاکو بادشاہ، جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں. اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر پڑا اور اپنے دو سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت داری تھی سب شہروں میں ہلاک اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائے گا، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے. ہلاکوں کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت داری ہوتی تھی. تو دو سپاہی، دو فوجی ہلاکوں کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا اور آ کر بولنے لگے، حضور ہلاک ہو گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لے، اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے اپنی کٹوری پلٹ کر کہا جاؤ اللہ حفاظت کرے. روایت میں لکھا ہے کہ وہ دو سپاہی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر نہیں آیا. کوئی بغداد کے گھر دکھا نہ محل نہ راستہ. واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں. ہلاکوں نے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا. کہا کہ تم جو مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکا کر قتل کر دیا. دوسرے دن اپنے خاص وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں وہاں کی سڑکیں، وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھا. یہ دو وزیر ہیں اور ڈھونڈتے جیسے ہی وہ بغداد میں پورے آج لوگ ہلاکوں کے وزیروں کو دیکھ کر دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آئے حضرت محمد جام. آج پوچھنے لگے کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچائیں. آج پھر سے کہا جاؤ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے. وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کو. دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، انہوں نے بغداد نظر نہیں، واپس گئے. بادشاہ کے بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں، بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟
تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ فوج کو تیار، پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو گیا، بغداد کی سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی جنگ کا بگل بجا اور تباہی کی آوازیں آنے لگی، تو آج پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی، توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ کٹوری اٹھا رہے ہیں، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے، نہ انہوں نے توبہ کیا، نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، ابھی نے نہ بچایا تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہے، انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاک داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خونی خون تباہ و برباد کر لیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ بات اٹھا دیا کرتے اور ان کو حالات میں چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہ کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگے۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پھر تمہیں کسی کرامت کی ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیرُ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم بدلنے کی شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں، حالات خود بدل جائیں۔ سرکار جس حال میں بغداد تشریف لائے اس زمانے کو یاد ہے، اس زمانے کو یاد ہے، وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا اپنے جرم ہو گیا، شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے، وہ حالات علماء کی زبانیں بند تھی، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل اسکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس ادھر آج ایسے قومیوں کے ہاں یہ رواج، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہے، اس سے کیا ہوگا، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت ہے۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا، اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس مقدار میں
صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل 300 کوڑے مارے گئے. ان کی پیٹھ جھک گئی تھی, ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی. کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی رسی کو نہیں, چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کیا جاتی. 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا, کوئی بچ گیا. 300 کوڑے کھائے. اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد. وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام حدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر؟ صرف حق بات کا اعلان برسرے کا اعلان کرتے تھے, سب کے سامنے کرتے تھے. انہوں نے کوئی بادشاہ کی رعایت نہیں کی. انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں, بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتا ہے. میرے عزیزوں یہی بڑی کرامت ہے. غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے, اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا, اور آپ جب مسجد پر کھڑے, مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے, ہیبت ایسی چالی تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا, اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی. شروع میں 10 لوگ, پھر 20 لوگ, پھر 100 200, پھر 1000 اور بعد میں چند مہینوں میں خطبات دیے. آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا. اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں ہزاروں خطبات ہیں. جب آپ خطبہ دیتے تھے ایک بات یاد رکھیں, زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ ہو, اس زبان پہ بھلا کا اثر ہوتا ہے. اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے. حق بات اگر بلند آواز سے کہو, یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں, یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے. اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر ہاتھ ڈالتا ہے. غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے, مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی, کتنے کو وہاں بے ہوش ہو جاتے. کس بات پر اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے. خطبے کے اندر, بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے مدہوش ہو جاتے, کوئی جوش کے حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے. روایات میں بتایا کہ کوئی ایک مجمع ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ پڑھایا گیا. ہر تلاوت کے بعد اور بولتے کیا تھے, حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں, آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں. لوگوں کی پلے نہیں پڑتی, لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی. یہ جمعہ میں آتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, بیان یوں چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں, 2 چیزوں کی پابندی ضروری ہے. میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے, اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے, آخرت کو یاد کرتے, قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے. ایک بندہ تھا, وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا, اور اس پر کچھ بھی اثر کرتے. ایک پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے, آپ تو بیان کرتے تھے لوگ ہمیں معلومات سے بولتے, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میں تو ایسی بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے, تو بدماش ہے, تو بدعمل ہے. فرمایا 2 میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے, جب میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب. اس لیے کے بعد رسول اللہ کی فرمان, اس میں اثر تو ہوگا ہی. 2 میں سے کوئی ایک خراب ہوگا, یعنی فرمایا یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے, بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو, اللہ اثر ضرور پیدا کرنا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں سنیں. ایک دن آپ حضرت عبد الجبار کو بٹھائے اپنے بیٹے کو, وہ بیان کرتے رہے, اس کے بعد اللہ کا کیا کہا, اور آپ جو بیان کرتے ہیں
اس میں جو دقت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی. آپ بیان کریں. وہ سے پاک منبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو 70,000 کا مجمع ہے. غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا. اپنے گھر کا واقعہ بیان کریں. میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا. عبد الجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان کے بیٹے حضرت عبد الجبار کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جما کر رکھی ہوئی تھی ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی. گرمیوں کے دن سے آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی. میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا. میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلا آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا. وہ دہی کا مٹکا گر گیا ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر گر گیا. نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی. اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ بھاگ مار کر رونے لگے کپڑے پھاڑنے لگے. لوگوں کے اندر جوش آگ کی کیفیت بدل گئی. میرے عزیزوں کو اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ دہی کی ہانڈی پڑ گئی دہی بہ گیا. اس میں کون سی ایسی باتیں رونے کی ہمارا اور تمہارا بھی ہو سکتا ہے. وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے. غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی. دنیا کی حالت بتا رہے تھے اے لوگوں جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا. سب کی حالت تقریباً ایسی ہو رہی ہے. انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے مال جمع کرتا ہے اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا اور سارا مال کا دھڑا کا دھڑا لگ جاتا ہے. نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے. بہت آج رضی اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے. میرے عزیزوں آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے. آج بھی وہی حالات ہیں. ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی. رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا دوڑتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے. اتنا جمع کر لو اتنا جمع کر لیا جب تک تو صحت بگڑ گئی. شوگر بھی آ گئی بی پی بھی آ گئی اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ آپ ان کو بھی کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے. پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے. یہ دو چیزوں میں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہی تھی کہ جتنا جمع کرے جاتے ہو جتنا جمع کرتے ہو کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے دنیا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نمک بھی نہیں کھا پاتے شکر بھی نہیں کھا پاتے. دوسری باتیں تو چھوڑو شوگر والے شکر نہیں چکھ پاتے بی پی والے نمک نہیں چکھ پاتے. ارے بڑی چھوٹی چیزیں ہیں اور مال دیکھو تو کروڑوں کا ہے اربوں کا ہے. اربوں کا مال پڑا ہوا ہے نمک نہیں چکھ پاتے شکر نہیں کھا پاتے. کس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور تھوڑی اور بڑی بیماری ہوگی تو پانی نہیں پی پاتے. ڈائلیسس چل رہا ہے کتنی خراب ہے. کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں آج کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صاف مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر نے پورا گن کر کے کہا ہے کہ پورے دن بھر میں جو ہے ایک ڈھکن سے پانی پینا بوتل کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس ڈھکن سے بس خود چکھتے رہے پانی ہی نہ پیو. اس لیے کام نہیں کرتے. یہ دنیا ہے ہم نے اپنی صحت گنوا دی پوری کی پوری صحت گنوا دی اس کو حاصل کرنے کے لیے. اسی کو میرے امام سنت فاضل بریلوی نے کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائیں چھوڑ اس مردان کو جانت چاہے دنیا دیکھی بھائی. لیکن سمجھ میں کسی کو نہیں آتا. اس وقت سمجھ میں آنے لگتا ہے جب جانے کا وقت ہوتا ہے. جانے کے وقت حالات ایسے ہوتے ہیں. میں اکثر اپنے ٹور میں دیکھتا ہوں عمرہ پہ جاتے ہیں بغداد پہ جاتے ہیں خوب آئے سے رہتے ہیں. سب کو پتا رہتا ہے ٹرین میں صرف 30 کلو کا الاؤڈ ہے.
लेकिन मार्केट में जाते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं होती, सब खरीद रहे होते हैं। हो जाए, खरीद करके लाकर रूम में भर दिए, और आज शाम में जाना है तो ठोस रहे हैं, इस बैग में उस बैग में नहीं घुसा। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो कभी इसको रिक्वेस्ट, कभी उसको रिक्वेस्ट, थोड़ा देखते जाते हैं, किसी की खजूर छूटी हुई है, किसी के मुसल्ले छूटे हुए हैं, किसी के कपड़े छूटे हुए हैं। हर बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, छोड़ करके जा रहे होते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं। मेरे अजीज में कोई लतीफा नहीं, यही हालात जब दुनिया से जा रहा होता है इंसान, मरने से पहले उसकी आंखें फटी रह जाती है। कहा गया है मरने के वक्त सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दो, क्योंकि वो अपना माल देख रहा होता है, अपनी औलाद देख रहा होता है, घर बार देख रहा होता है। मैंने इसको बनाया था, इस तरह से कमाया था। दुनिया में दिल लगा और के पानी पर कश्ती चल रही है, लेकिन उसका कोई बिगड़ता नहीं। हाँ, अगर पानी कश्ती के अंदर आएगा तो फिर कश्ती के लिए खतरा है, डूब जाएगी। तुम दुनिया में ऐसी रहो कि तुम्हारे अंदर दुनिया ना आए। तुम दुनिया में हो, तुम्हारे अंदर दुनिया ना आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर दुनिया घुस गई तो डूब जाओ, फिर यहाँ से निकल नहीं पाते। मौलाना रोम इसी की मिलती जुलती बात कहते हैं मसनवी शरीफ में। जलालुद्दीन रूमी बताते हैं, एक चूंटी को देखा, शहद का एक कतरा जमीन पर गिरा हुआ है, शहद का कतरा चिपकने वाला होता है, यानी उसके अंदर गम होता है। चूंटी करीब से आई, एक चुस्की ली, शहद को चखा और जाने लगी, फिर आई, फिर काम बनता है चूंटी का मीठे से। अरे शहद तो पानी में भी रखो, ऊपर से आती गिरती है, और शहद खाना है। और दूसरी तरफ से आई, फिर गई, पेट नहीं भरा, चारों तरफ से उस कतरे को चाट के गई। मौलाना रोम फरमा दे, फिर चूंटी के दिल में ख्याल आया, मैं हर तरफ से तो शहद को चक्कर देखा, टेस्ट एक ही है, बीच कतरे में कैसा टेस्ट होगा, कतरे के बीचों बीच शायद अलग टेस्ट होता है। तो चूंटी ये सोच करके कतरे के ऊपर चढ़ गई, जो शहद का कतरा था उसके ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ करके मैं चुस्की लूंगी उसकी और चढ़ूंगी, और जब चढ़ गई तो उसके सारे पैर हाथ उस पर चिपक गए। चूस तो लिया, शहद खा तो लिया, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। सारे हाथ पैर उस शहद के गम में चिपक गए। चूंटी की उसी कतरे में मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बर्बाद इंसान नहीं करता, माल के भी घर से कमाता है, घर से कमाता है, हर जगह से देखता है, सारे देश में रहता है, बाद में बड़े बड़े लोगों को देखता है, अरे नेताजी तो बड़े बंगले में, वहाँ कैसा आयश होता होगा, कोई तो रिजॉर्ट में है, वहाँ कैसी वस्तियाँ होगी, वहाँ भी जाकर देख लो, ये वहाँ भी यहाँ भी करते करते खुश करता है। और दुनिया में ऐसा मसरूफ होता है, उसकी मौत आ जाती है, तौबा की मोहब्बत मेरे पास उसी दुनिया। मेरे अजीजों, गौसे आजम की तालीमात ये हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में रहती है, तुम्हारे अंदर पानी ना आने पाए। अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो डूब जाओगे। इन तालीमात पर अमल करते हुए आज हम हालात देख सकते हैं, जितनी चीजें उन्हें हमें बिगाड़ा है आज, वो दुनिया की मोहब्बत है, वो दुनिया की मोहब्बत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। वो आज के जमाने में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो ऐसा लगे हमारे लिए ही बयान हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। करीब एक जमाना तुम पर आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमातें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है।
भूखा आदमी जैसे बर्तन पे झपटता है, ऐसे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी। आज वही तो हालात है, आज वही हालात है। सब टारगेट हम ही है, सबका निशान हम है। सहाबा ने पूछा उस वक्त, यौमइदिन मिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, ऐसा क्यों होगा कि सारे लोग हम पर झपट पड़ेंगे? नबी पाक फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम तो बहुत ज्यादा होंगे उस वक्त, गुसाअन का गुसा इस्सैल, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी। यानी समंदर का कफ झाग जो होता है हवाओं से उड़ जाता है, तुम्हारी हालत ऐसी होगी। तादाद तो बहुत होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बिलबिला करके भागने वाले लोग, ये प्यूरिटी नहीं रह जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज हमारे अंदर क्यों आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, वजह दो ही होगी, दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा। तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ मारे में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे। मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई? है नौजवान, दुनिया में ऐसे मस्त होते हैं, हर एक को अपनी मसलियत, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मौलाना को तकलीफ करते हैं, ये बोलते हैं इनको कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी मसलियतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है इनके साथ मत बैठो, वरना कल को इन पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हारा नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है। जिस दिन कोई टारगेट पर आए, इधर उधर बैठने से भी डरने लगते हैं। इनके ऊपर ये केस है, बाजू बैठने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी, हमारा नाम आ जाए। मेरे अजीजों, ये साफ दीगर भक्तियां हैं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान। मैं तो यही कहता हूँ, हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूँ जो अकबर ने कहा था, रकीबों ने बड़ा लिखवाली है चाचा के थाने में, क्या अकबर नाम लेता है खुदा का ही सामान है। यही रिपोर्ट वाला इदारा है, हमारी जवान रिपोर्ट लिखी हुई होगी, बात यही होगी कि रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वहाँ क्या हालात को पता है, बुलडोजर की हुकूमत चल रही है। मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा, आपके साथ जलसे पे बैठते हुए लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था। दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामला हो गए। कहा कि मौलाना तुम नारे लगा रहे थे, आप लोग क्या करें यहाँ पर। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ, फिर कुछ हुआ? कहा मुझे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तो तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, कौन सा मसला? बात से निकली है मेरे अजीजों। हम बोलते रहे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान में रखी है नबी पाक की अज़मत और नबी पाक की शरीयत और औलिया उम्मत की मिन्नत बयान करना जुर्म है। ये जुर्म हजार बार करें, हजार बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी जुर्म करेंगे, क्योंकि हमारे अज़लाफ ने हमें बताया है जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये उनसे कभी ना होगा नबी का जान दे दे।
رشتے داروں کو ڈرا کرتے رکھے لوگ پولیس والے حضرات کو کچھ لوگ رپورٹ لکھوا ڈرا کرتے رکھے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک زمانے میں تقریباً 170 کے قریب جلسے کرتے آئے کسی ایک جگہ کی رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کہ ہم نے کوئی فساد کروایا ہم نے کہیں پر لوگوں میں ماحول گرانا ہو یا پبلک کھڑا کر کے ایک دوسرے کے جھنڈے بتائی نہیں اگر قوم کو سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تمہارے نزدیک بھڑکانا ہے تو یہ بھڑکانا تو بہت اچھا ہے میرے عزیز تو ہمارا کام صرف اتنا ہے ہم ان نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنے نبی کے داعی ہیں جو اپنے نبی کے عاشق ہیں اور ہم صرف اس لوگ چاہتے ہیں جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے ان کے سینوں میں کسی اور کی نہیں میرے مصطفیٰ کی محبت کی شفا ہے اگر وہ مظلوم ہے ہم اس کو تیز جگہ کرتے ہیں بس میرے نوجوان سے میرا مطالبہ صرف نہیں ہے کسی کی جے کیوں پکارے کیا کریں ہم کو ہمیں کافی ہے رسول اللہ ہمیں کافی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مجھے بتاؤ میں تو دوسرے واقعات بیان کر رہا یہاں آپ کے ہاں سیلف سچویشن یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بھی رپورٹر بھی ہوں گے اور جو حضرات کو تکلیف ہو وہ بھی موجود ہوں گے دیکھ رہے ہوں مجھے بتاؤ میں نے ابھی بیان میں کون سا بھڑکایا یہ جو لبیک کہہ رہے ہیں یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں میرے عزیزوں تمہارے ان نعروں سے اصل بات یہ ہے دنیا کو یہ لگنے لگا ہے یہ جس کے غلام ہیں اس کے پورے ہونے لگے تو پھر اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگ سکتی ہیں اس لیے کہ اس قوم کی تعلیم سب ہو رہا ہے یہ قوم ہے چل نہیں سکتے تھے نظر آنے جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اٹھائے جاتے تھے ہاتھ سے پشوا کوئی بگڑ جاتے تھے دیش کا چیز ہم تو اس سے بگڑ جاتے تھے یہ ہماری تاریخ ہے دنیا کا پتہ ہے دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے جناب میں جواب کیے ہوئے ہم نے ایک بار نے کہا ہے سنتا نہ تھا کسی سے اے جواب ہمارا کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہلکی ہماری سنو رہا ہے دشمن دورے ہمارا باطل کے چلنے والا ہے آخی نہیں ہے ہم اور بات تفصیل آگیا ہے مٹی ہمارا اسی بات کو لے کر کے بول کے بگاڑ کر کے پیدا کیا جاتا ہے حالات خراب ہو جائے گا حالات خراب نہیں ہوں ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے تو حالات خراب کبھی نہیں ہوتے حالات خراب نہیں ہوتے آج اے سنی مسلمان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کامل ہے یہ بات سن لو وقت ختم ہونے والا ہے میں اپنے وقت پر سمیٹ لوں آپ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں علماء بھی توجہ کریں گے کیونکہ یہ بھی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جمعہ میں مسجد پر مائک لے کر کے بیان کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اب تو حالات ایسی آئیں گے ان کے ساتھ اب تک تو ٹرسٹیوں کی چٹھیاں آتی تھی صدر سیکریٹری بولتا تھا مولانا یہ نہیں بولنا وہ نہیں بول ابھی اس کے بعد اور آگے سی بھی آئیں اور چٹھیاں آئیں گی کہ مولانا ابھی آپ کو کیا بولنا ہے اس زبان یہ ڈر بھرکے ہوئے لوگ جو علماء کی گردنوں پر راز کرتے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کھول دو آزاد کر دو ان زبانوں پر مصطفیٰ کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کی زبانوں پر تالے نہ لگاؤ یہ علماء تمہارے دین کے محافظ ہیں تمہاری مسیحوں کی شریعت کے محافظ ہیں آج ان کی زبانوں کو بند کرو گے کل تمہارے بچے نبی کا نام لینے سے گھبرانے لگ جائیں گے علماء کے گھروں میں اور ان کی گردنوں میں رسیاں لے ڈالو یہ تو وہ ظالم پرستیوں سے کہتا ہوں باقی علماء سے کہتا ہوں اگر حالات ایسے آ گئے کو ایک دروازہ میرا مولا 70 دروازہ
غوث پاک کا تجربہ کرنے والا علماء سنے غوث پاک کس کے لگے تھے؟ ان کو بنانے والا کوئی رسی تھا، کوئی حاکم تھا، بلکہ حالات ایسے تھے. ایک بار خطاب کر رہے ہیں مجمع میں، بہت بڑا ہے خطاب کے بیچ درمیان ابھی واز ہو رہا ہے، ایک تازہ سانپ گر گیا آپ کے کندھے پر، سانپ گر گیا اور گر نظر کے وہ آپ کے گلے کے اندر داخل ہو گیا، آستین میں آئے اور پھر ادھر آئے. وہ لوٹ کرتا رہا، لوگ جو نظر میں بیٹھے تھے ان پر حیرت تاری تھی، وحشت تاری تھی، کوئی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک کا قدم ڈگمگایا نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی حرکت ہوئی. آپ کا بیان کنٹینیو جاری رہا، اسی طرح جاری رہا. وہ سانپ کبھی آپ کے سامنے آیا، کبھی ادھر آیا اور بھوک کے واپس چلا گیا. بیان آپ کا مکمل ہوا. لوگ کھڑے ہوئے پوچھتے رہے، یا سلطان الاولیاء سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ سانپ اتنا خطرناک تھا، دیکھ کر کے حیرت تاری تھی اور آپ خود حیرت کے دن جاری رکھتے ہوئے تھے کہ کیا معاملہ ہے. اور اس بات فرماتے ہیں وہ سانپ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، اے عبد القادر تم سے پہلے 70 اولیاء کو بھی میں نے ایسی آزمایا ہے، 70 علماء کو میں نے ایسی آزمایا ہے. آج میں چلا گیا اور پھر بات کیا فرماتے سنو، اے لوگوں تم مجھ سے پوچھے اس سے ڈرتا تھا یا نہیں ڈرتا تھا؟ بات بھی ہے میں اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، اس قادر کا بندہ عبد القادر ہوں. میری آپ کی قدرت پر ایسا یقین ہے اگر مولا نے میری ماں کی لکھی ہے تو یہ سارے سانپ سے کیا چونٹی سے بھی ہو سکتی ہے. اور اگر موت نہیں کی اس طرح آزاد ہو میرے گھر میں آنے کی موت نہیں آ سکتی. میرا اس کی قدرت پر یقین کامل ہے، اسی لیے میں نے بیان کنٹینیو رکھا، جاری رکھا. آج میں یہی کہتا ہوں ایسے مسلمانوں اور یہ سمجھ سے بھی اگر ہماری موت کی نہیں ہے چھوٹے سے حادثے سے ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو وقت کا پرائم منسٹر بھی تمہاری جنتا بتایا ہے آج نہیں آ سکتی کیونکہ حادثہ بدل تمہاری گردن پر تلوار رکھے نہیں آ سکتی. آپ کو پتا ہے چنگیز کی تعریف، چنگیز ایک ظالم بادشاہ گزرا، بہت بڑا ظالم جس نے سر پر 50 لاکھ لوگوں کے قتل کا الزام، 50 لاکھ انسانوں کا قتل معمولی ہے. اس زمانے کا چنگیز اور وہ ملک کے لوگوں کو فتح کرتے ہوئے نکلا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا میرے عزیز، گھوڑے پر بیٹھا ہوا چنگیز کچھ لوگوں کو مسلمانوں کو گرفتار کر کے میدان میں کھڑا کیا اور چچا کو بتایا کہ ایک ساتھ سب کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ. وہ کتنے لوگ 3 صفوں میں کھڑا کیے ہوئے تھے لوگوں جن کا قتل ہونا، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. لاکھ تلوار لے کر آئے اور جب پہلی سب والوں کو قتل کرنے لگا وہ گردنیں اڑا رہا تھا. ایک بوڑھے میاں پہلی سب میں کھڑے ہیں اور جلدی سے دوسری سب میں چلے، پیچھے والی سب میں گئے. بادشاہ چنگیز گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلونے سے کھیل رہا ہے اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے. بوڑھا یہاں سے ادھر چلا گیا، پہلی سب کا کام تمام، پورے قتل ہو گئے. دوسری سب میں جب قتل کا آرڈر آیا تو جلاد پھر گردنیں اڑانے لگا. دوسری طرف دوسری لائن کو قتل کرنے لگا جلاد. یہ بوڑھے بابا تیسری سب میں چلے، پیچھے اور ایک سب تھی، یہاں سے جب تیسرے میں چلے دوسری سب اڑ گئی. اس کے بعد بادشاہ چنگیز کہتا مار کر کے کہنے لگا بابا جی اب تو اس کے پیچھے کوئی سب نہیں. یہ تیسری تھی، آپ کہاں رہو گے؟ بوڑھے میاں نے سر اجاڑا کرا، اب بھی میرا اللہ ہے. یہ یقین ہوتا جہاں تک بچنا بچ سکتے اگر نہیں ہے بابا جی نے کہا بھی اللہ ہے. اس چنگیز نے کہا سناؤ اور ان کی گردنیں. ابھی جلاد تیسری سب کو اڑانے ہی جا رہا تھا، اچانک چنگیز کے ہاتھ سے وہ کھلونا نیچے گرا جو کھیل رہا تھا بیٹھ کر گھوڑے پر. جیسے ہی وہ کھلونا اٹھانے کے لیے نیچے کی طرف آیا اس کا پیر زمین سے نکل گیا اور گھوڑا اچانک گھسٹ گیا.
सरकश हो गया और घोड़ा सर पर दौड़ने लगा और ये एक तरफ से तहसीन में फंसा हुआ और सर नीचे जमीन पर। अब घोड़ा दौड़ता गया पता नहीं कितने पत्थरों से इस बादशाह का सर टकराता रहा। घोड़ा किसी से काबू नहीं आ रहा। सारे मोदी इस घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे, लेकिन घोड़ा दौड़ता गया इतना दौड़ा कि उस चंगेज का सर फट करके भेजा बाहर मर गया। बहुत दूर जाकर के घोड़ा एक जगह रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहरीर हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया। और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। वो बूढ़े बुआ कहते थे बाकी लोगों से, क्या मैं नहीं कहता था आप भी हमारे साथ। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया तरक्की नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला न चाहे। अल्लाह न चाहे। आज लोगों को ये लगता है, मुझे उसी की बात बताया कि यहाँ पर मुमरा की आपकी घनी यहाँ पर फिलिस्तीन के मामला पर कुछ बोलेंगे, यहाँ पर समझ जाएंगे। मेरे अजीजों इतने भड़कने की जरूरत है। तुम यहाँ भड़कोगे तो फिलिस्तीन पहुंच भी नहीं पाओगे। बात ये है, हम बोलेंगे जरूर जुल्म के खिलाफ और हक के लिए, चाहे जैसी हालात हो। अगर किसी को बुरा लगता है इजराइल जालिम है तो मैं फौरन कहूंगा उनकी कोई हिमायत करने के लिए हम नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ, बहुत से बात का मतलब ये है, सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म की निस्बत के साथ आप अपनी शरीयत पर कायम रहें और अपने ईमान पर डटे रहें और तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाद अपने हालात बदल लें। और उन गरीब मुसलमानों को देखकर जो कत्ल हो गए और उनके टुकड़े हो गए, ये मत समझना कि इस्लाम खत्म हो गया। हर जमाने में इसी आज भी रहेगी, लेकिन आज मैं ये ऐलान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हालात को देखकर इस बात का फिर से हम नारा तजदीद करते जाते हैं, असल में मर्ज़े यज़ीद इस्लाम जिंदा होता है।